بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام فیصل نواز ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ایف بی آر نے ریسنٹلی ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایک پالیسی دی ہے کہ آپ کا جو ایف بی آر کا پاسورڈ ہے وہ 60 ڈیز میں ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا سٹیپس لینا ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے جو ایف بی آر کے یوزر ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ہیں ریگولر یوزرز اور ایک ہیں اینول یوزرز۔ اگر ہم اینول یوزرز کی بات کریں تو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سالانہ بیسس کے اوپر اپنی ریٹرنز کو فائل کرنا ہے اور سال کے اندر ان کو کم ہی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ایف بی آر کے پورٹل میں وہ ایکسیس کریں۔ اور ایک وہ جو ہیں جو اپنی ریگولر فائلنگ کے حوالے سے خود سے ایف بی آر کے پورٹل کو ایکسیس کرتے ہیں، یا اگر آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے کلائنٹس کی، تو آپ نے اپنے کلائنٹس کے پورٹل کو ریگولر بیسس پہ ایکسیس کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ان کی سیلز ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے، آپ نے ان کے ود ہولڈنگز جمع کروانے ہیں، ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، 147 کا ایڈوانس ٹیکس ہے، یا اور کسی وجہ سے آپ کو جو کلائنٹس کا پورٹل ہے وہ ریگولر بیسس پہ ایکسیس کرنا ہے۔ تو ان دونوں کیٹیگریز کو ہم کس طریقے سے لے کے چلیں کہ ہمارا جو یہ 60 ڈیز کا ایشو ہے ہم اسے آرام سے ٹیکل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ کریں کہ آپ اپنے ایف بی آر کے پورٹل کو ایکسیس کریں، لاگ ان لگائیں اور اپنے پروفائل میں جا کے اپنا جو ای میل ہے اور جو موبائل نمبر دیا گیا ہے اس کو چیک کریں۔ اس کو چیک کریں کہ کیا وہ دونوں چیزیں آپ کی ایکسیس میں ہیں۔ اگر تو آپ کی ایکسیس میں ہیں تو ویری گڈ، ان دونوں کو کسی جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، پکی ڈائری میں لکھ لیں، واٹس ایپ کر لیں یا کسی جگہ پہ ای میل کر لیں تاکہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ریٹریو کر سکیں، کیونکہ پاسورڈ سیٹ کرنے کے لیے دو بیسک شرائط ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کلائنٹ سروسز آفر کر رہے ہیں تو بھی آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے کہ اپنا جو ایچ کلائنٹ کا جو موبائل ہے اور ای میل ہے اسے نوٹ کریں اور کلائنٹ سے اس کی کنفرمیشن لے لیں۔ اچھا، اتنا کرنے کے بعد جو اینول فائلرز ہیں ان کو تو مزید کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو سروس پرووائڈر ہیں اور وہ سروسز دے رہے ہیں تو ان کو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے ایچ کلائنٹ کے لیے ایک یونیک پاسورڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک ایکسل کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے آپ ایکسل کے کچھ فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے ایک اسٹرانگ جو ہے آپ کا جو آٹو پاسورڈ ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں ایکسل میں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ ایکسل میں ہم کون سے فنکشنز کو یوز کر کے ایک چھوٹا سا ایک فارمولا بنائیں گے جس کی مدد سے جو ہمارا پاسورڈ ہے وہ آٹو جنریٹ ہوتا رہے گا۔ یہ ایکسل کی شیٹ ہے، تو یہ ہمارے پاس ایف بی آر نے جو اپنی پاسورڈ پالیسی ہے وہ دی ہوئی ہے۔ ایف بی آر کے مطابق آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ منیمم 8 کریکٹرز کا ہوگا، اس میں ایک نمبر ہوگا، ایک اپر کیس ہوگا اور ایک آپ نے اسپیشل کریکٹر لینا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فنکشنز کون سے استعمال ہوں گے اس آٹو پاسورڈ جنریٹر کے لیے۔ ایک تو ہمارے پاس 4 کا فنکشن ہوگا، ایک رینڈ بٹوین کا اور ایک کنکیٹینیٹ کا۔ کنکیٹینیٹ کا جو فنکشن ہے وہ آپ ایمپرسینڈ سے بھی یوز کر سکتے ہیں، جو کہ شفٹ کے ساتھ اگر آپ 7 کو پریس کریں تو اس کے اوپر جو اینڈ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ایکسل کے دو سیلز ہیں یا 2 چیزیں ہیں ان کو جوڑنے کے کام آتا ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں جی کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں کیا۔ 4 کا جو فنکشن ہے وہ کیا کرتا ہے، ایکول پریس کر کے اگر آپ 4 پریس کریں گے تو آپ کے سامنے اندر ایک ہی آپشن آئے گی کہ نمبر، تو آپ نے کوئی نمبر دینا ہے۔ نمبر کو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 37 سے 47 تک اگر آپ نمبر دیں گے تو آپ کے پاس سمبل آئے گا، 65 سے 90 دیں گے تو آپ کے پاس الفابیٹ آئے گا۔ ٹرائی کرتے ہیں، 37 کو میں نے کیا تو میرے پاس ایک سمبل آ گیا، اور اگر میں 65 کرتا ہوں تو میرے پاس اے آئے گا، اور اگر میں 90 کرتا ہوں تو میرے پاس جی آئے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو رینڈ ہے، رینڈ بٹوین ہے یعنی کہ رینڈم بٹوین، اس کا فنکشن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ رینڈملی کسی نمبر کو آپ کے سامنے لے کے آئے گا، اور اس میں جو فنکشن کی جو رینج ہے، ایک باٹم نمبر دینا ہے اور آپ نے ایک ٹاپ نمبر دینا ہے۔ سے کہ میں 20 سے لے کر اگر 50 تک سلیکٹ کرتا ہوں اس کی رینج کو، تو ایچ ٹائم میں F2 کر کے اسے پریس کروں گا تو مجھے ایک رینڈم نمبر دے دے گا۔ اور کنکیٹینیشن کا یا جو ایمپرسینڈ کا فنکشن وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس سیل کو کسی دوسرے سیل کے ساتھ جوڑنا ہے تو اس طریقے سے میں ان دونوں کو سلیکٹ کروں گا تو یہ آپس میں جڑ جائیں گے۔
ٹھیک ہے جی. اب ہم تینوں چیزوں کو استعمال کر کے ایک پاسورڈ جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے 4 کے ساتھ رینڈم کا جو فنکشن ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ جیسے میں نے یہ 4 کا فنکشن لیا. اب اس کے اندر مجھے ایک رینڈم سلیکشن بھی کرنی ہے کہ رینڈ بٹوین کروں گا, اور رینڈ بٹوین کر کے میں اسے بتاؤں گا کہ مجھے 65 اور 90 کے درمیان مجھے آپ نے رینڈم دینا ہے. تو ایکسل کو جب بھی آپ ریفریش کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایچ ٹائم آپ کو ایک نیا نمبر دے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم ایک فارمولا بناتے ہیں رینڈم پاسورڈ جنریشن کے لیے. تو سب سے پہلے میں کرتا ہوں رینڈ بٹوین, اور اس کی رینج میں نے کر دی ہے 1000 سے لے کر 9999 تک. تو اب یہ کیا کرے گا کہ مجھے ایچ ٹائم ایک نیا نمبر دے دے گا. تو میرے سمجھیں کہ 8 کریکٹرز میں سے 4 کریکٹرز تو یہ جو نومیرک ہیں وہ میرے سامنے آ گئے. اب اس کے ساتھ میں نے شفٹ کے ساتھ 7 کو پریس کیا, ایمپرسینٹ آیا. تو اب میں نے اس کے ساتھ ایک اور چیز لگانی ہے کہ کوئی الفابیٹ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں کیا کروں گا 4 کے ساتھ میں آگے جا کے رینڈ کروں گا, رینڈ بٹوین کروں گا, اور الفابیٹس لینے ہیں. تم 65 سے ایک سیکنڈ میں یہ آپ کو یہ فارمولا تھوڑا سا سیپریٹ کر دوں تاکہ یہ مکس نہ ہو. اب اس کے ایمپرسینٹ لگایا, ایمپرسینٹ لگانے کے بعد 4, اس کے بعد رینڈ بٹوین, اور رینڈ بٹوین میں اگر مجھے الفابیٹس لینے ہیں تو 65 سے 90, سمبل لینے ہیں تو 37 سے 47. چلیں پہلے میں سمبل لے لیتا ہوں. تو باٹم میں نے 37 دیا, ٹاپ میں نے 47 کر دیا. تو یہاں تک دیکھیں تو میرے پاس ایک 4 کریکٹرز 4 نومیرکس آ گئے, اور ایک اس کے ساتھ جو سمبل ہے وہ آ رہا ہے. F2 کر کے میں پریس کروں گا تو یہ چینج ہوتا رہے گا. اچھا, اب اسی کے ساتھ میں اب اس کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہم الفابیٹ بھی ایڈ کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ ایمپرسینٹ لگانا ہے, ایمپرسینٹ کر کے دوبارہ سے 4 کرنا ہے, 4 کر کے اس کے اندر میں رینڈ بٹوین کروں گا, رینڈ بٹوین کر کے میں اس سے ایک رینج دے دوں گا 65 سے 90, اور اس کو میں اگر انٹر کروں گا تو میرے پاس ایک الفابیٹ بھی آٹومیٹکلی جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس کو میں F2 کر کے کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ٹائم ایک یونیک نمبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس طریقے سے میں نے کتنے لیٹر فکس کر دیے ہیں, میرے پاس 4, 5 اور 6 ہو گئے ہیں. تو آپ اسی طریقے سے اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک فارمولا میں نے بنایا ہوا ہے, اس میں نے رینڈ بٹوین کو 1000 سے 9990 تک کیا, پھر 4 اور رینڈ بٹوین کے ساتھ الفابیٹس لے لیے, پھر کچھ میں نے یہاں پہ کوئی لیٹر فکس کر دیے ہیں. جب آپ نے کوئی لیٹر فکس کرنے ہیں تو آپ نے یہ ڈبل کوٹس کے اندر اس کو لے کے آنا ہے, جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل کوٹ شروع کر کے پھر F ہے, اور پھر ڈبل کوٹ کر کے پھر ایمپرسینٹ آ رہا, پھر 4 کے ساتھ میں نے اس کا سمبل لیا, اور آخر میں ایک لیٹر میں نے پھر فکس کر دیا. تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ F2 کر کے ایچ ٹائم اسے لیں گے تو آپ کے پاس ایک نیا یونیک پاسورڈ آ جائے گا, جو آپ اپنے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سروسز دے رہے ہیں تو اپنے کلائنٹس کو ایچ کلائنٹ کو اگر آپ یونیک پاسورڈ دینا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.